अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा में क्या हो रहा है, जंगबंदी को लेकर क्या तजावीज़ जो है वो सामने आई हैं, और उसके साथ ही बिहार में इंतखाबात से क़ब्ल इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐसा फ़ैसला किया है जिसके बाद सियासी गलियारों में जो है वो हलचल मची हुई है। इसके साथ और भी मज़ीद अहम ख़बरें हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की। गज़ा के हालात की अगर बात करें तो वही रोज़ाना जो है वो हमलों का सिलसिला जारी है। लगातार हमले हो रहे हैं और इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। मज़ीद जुमे के दिन से जो है आज तक मज़ीद 70-80 अफराद वो जो है वो शहीद हो चुके हैं। इमदादी मराकिज़ पर जो हमले हुए हैं उसका सिलसिला भी बंद नहीं हुआ है। उसको लेकर भी कई हैरान कुन इंकिशाफ़ात जो है वो सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे कबल गज़ा जंगबंदी को लेकर अब ट्रंप का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उम्मीद है कि गज़ा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। क्या तजावीज़ हैं, उसको लेकर क्या डील हुई है, वो ट्रंप ने कुछ भी वाज़ेह नहीं किया है। लेकिन जो इज़राइली अखबार हैं वो दावा कर रहे हैं कि 2 हफ्तों में जंगबंदी हो जाएगी। उसके बदले में जो है जो हमास के रहनुमा हैं उन्हें जिलावतन किया जाएगा और अरब ममालिक को गज़ा की बागडोर जो है उनके हाथ में दी जाएगी। यानी कि साफ तौर पर इज़राइल और जो अमेरिका है उसका उस पर कब्ज़ा हो जाएगा। और अरब ममालिक के ताल्लुक से ये भी बात कही जा रही है कि वो इज़राइल को तस्लीम कर लेंगे। और ये भी बात कही जा रही है कि शाम को भी इज़राइल को तस्लीम करना होगा और इब्राहिमी मुआहदे में उन्हें भी जो है वो शामिल किया जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो इज़राइली अखबार कह रहे हैं। बहरहाल ट्रंप ने तो कोई इस सिलसिले में कोई तजवीज़ सामने नहीं रखी है कि क्या बातें हुई हैं, कैसे जंगबंदी होगी, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते तक कोई खुशकुन खबर सामने आ सकती है। वहीं जो गज़ा में इमदादी मराकिज़ पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, अब खुद इसराइली फ़ौजियों ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने गज़ा में इमदादी मराकिज़ पर खुराक के लिए जमा फ़ाक़ाज़दा फ़लस्तीनियों को जानबूझकर निशाना बनाया है। इस खबर के सामने आने के बाद गज़ा के दफ्तर इत्तलाआत ने उसे मुनज़्ज़म नस्लकुशी और जंगी जुर्म करार देते हुए कहा है कि इमदादी मराकिज़ दर हकीकत कत्लगाहें बन चुके हैं। इसराइल की फायरिंग भारी हथियारों से की जा रही है जिनका निशाना सिर्फ निहत्ते शहरी बन रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी सामने आए और इस जुल्म को जो है वो रोकने में अपना किरदार अदा करे। इसी दरमियान दुनिया के 385 से ज़ायद इस्लामी इदारों और उलमा इकराम ने मुत्तफ़क़ा तूफ़ानुल अक़सा मीसाक जारी करके फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को शरई, दीनी और इज्तिमाई फरीज़ा करार दिया है। इसी दरमियान जो इमदादी मराकिज़ हैं, जिसे कि हमने पहले कहा कि जिसकी निगरानी खुद इसराइल कर रहा है और वहाँ सैकड़ों लोग जो है मारे जा चुके हैं, वहाँ से कई चौंकाने वाले इंकिशाफ़ात भी हुए हैं। एक तरफ लोग जो है भूख से मर रहे हैं और उन्हें खुराक के लिए मौत के पुल से गुजरना पड़ता है, और इसी इमदाद के आड़ में अब फ़लस्तीनी अवाम के आटे के थैलों में नशावर गोलियां जो है वो पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि ये गोलियां अमरीकी व काबिल इसराइली इमदादी मराकिज़ से थैलियों से बरामद हुई हैं जो बज़ाहिर इंसानी हमदर्दी के नाम पर वहां भेजी जा रही थी। बताया जा रहा है कि उन गोलियों को जो है आटे में पीसकर या घोल कर जो है वो शामिल किया गया है, जो कि फ़लस्तीनी माशरे के खिलाफ एक संगीन साजिश है। वो एक ऐसा खबीस हमला है जो कि बराह रास्त अवामी सेहत को भी नुकसान पहुँचाएगा और उसका मकसद फ़लस्तीनियों की ज़हनी और जिस्मानी सलामती को भी तबाह व बर्बाद करना है। वहीं इज़राइल की अगर बात करें तो ईरान से मिले सख्त जवाब के बाद इसराइल ने अब अगरचे कि ईरान के साथ जंगबंदी कर ली है, लेकिन उसका रुख जो है अब या तो गज़ा की तरफ है और अब जो है वो लिबनान पर भी उसने हमले तेज़ कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है उसने लिबनान में बड़े पैमाने पर बमबारी की है, जिससे वहाँ खौफ व हरास का माहौल है। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि ये हमले जो हैं हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और मुबैना जंगजुओं को निशाना बनाने के लिए किए गए। खासतौर पर नबातिया, अल-फ़ौका यानी समेत कई इलाकों को जो है वो निशाना बनाया गया है, जिन्हें इसराइल हिज़्बुल्लाह का फायर कंट्रोल और सिक्योरिटी नेटवर्क होने का जो है वो वहाँ दावा करता है। जबकि लिबनानी ज़राए के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें कई मील दूर तक जो है वो सुनाई दी, जबकि इसराइली ड्रोन जो है मुसलसल फ़ज़ा में गश्त भी कर रहे थे। याद रखिए 27 नवंबर 2024 को
جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، جس کے بعد بھی لبنان میں درجنوں مرتبہ جو ہے اسرائیلی حملے ہو چکے ہیں۔ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کیا ہو رہا ہے وہ بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جنگ بندی کے باوجود جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کرائی ہے ٹرمپ نے، اس کے باوجود بھی جو ہے حالات جو ہے وہ پرامن نہیں ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے ایک بار پھر جو ہے ایران کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر تہران نے یورینیم افزودگی جاری رکھی تو امریکہ بغیر کسی سوال کے ایران پر جو ہے دوبارہ بمباری کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی معائنہ کاروں کو اپنے جوہری پروگرام تک رسائی دے، بصورت دیگر نتائج کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ جانتے تھے کہ خامنئی کہاں ہیں اور انہیں ایک بدترین موت سے انہوں نے بچایا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ایک دن پہلے دی گئی دھمکی کے رد عمل میں سامنے آیا ہے، جس میں خامنئی نے قطر میں واقع امریکی اڈے العدید پر حملے کو امریکہ کے منہ پر تماچا قرار دیا تھا۔ وہیں جس طریقے سے ٹرمپ جو ہے بیانات دے رہے ہیں اس کو لے کر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں تو انہیں آیت اللہ خامنئی کے بارے میں اپنا ہتک آمیز اور ناقابل قبول لہجہ ترک کرنا ہوگا۔ ان کے رویے نے لاکھوں پیروکاروں کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ اس طرح کا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ بہرحال دیکھنا ہوگا کہ آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یورینیم افزودگی کو لے کر ان کے درمیان کیا معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہے فوردو، وہاں پر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ایسی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جانچ پڑتال کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کئی اپوزیشن جماعتوں نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جانچ پڑتال کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے چپکے سے NRC نافذ کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں سے والدین کی پیدائش کی تفصیلات مانگنا نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ غریبوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ اویسی نے خاص طور پر سیمانچل جیسے پسماندہ علاقوں کا حوالہ دیا جہاں دستاویزی ثبوتوں کی کمی عام سی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشق کروڑوں غریبوں کو ووٹر لسٹ سے باہر کر سکتی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے 1995 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عدالت پہلے ہی اس طرح کی منمانی پر سخت موقف اختیار کر چکی ہے۔ کانگریس نے سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسے عوامی حقوق پر ڈاکہ قرار دیا ہے۔ وہیں کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے سوال کیا کہ جب لوک سبھا انتخابات انہی ووٹر لسٹوں پر ہوئے تو اسمبلی انتخابات سے قبل اس جانچ کی کیا ضرورت آ پڑی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو مودی جی کے 3 بندر کہہ کر بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بہار میں ایک ڈاکہ ڈالنے آ گیا چناؤ میں، اور ڈاکہ صرف آپ کے ووٹ پر نہیں ڈالا جا رہا، یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آپ کے تمام ادھیکاروں پر، آپ کے وجود پر، آپ کی پہچان پر، آپ کی ناگرکتا پر۔ جیسا کہ تیجسوی جی نے کہا کہ دھیرے دھیرے پھر سرکاری اسکیم سے آپ باہر ہو جائیں گے۔ آپ کا وجود ختم کرنے کا یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ ہمارے سوال بہت میں وسترت نہیں کروں گا کیونکہ تیجسوی جی نے سب کچھ کور کر دیا۔ جو ہماری آپتی ہے وہ پہلی یہ ہے کہ جولائی 1 1987 اور دسمبر 2 2004 کے بیچ میں بھارت میں جو پیدا ہوئے ہیں انہیں اپنے ماتا یا پتا کا برتھ سرٹیفکیٹ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ کیوں دینا پڑے گا؟ اب تک تو نہیں تھا۔ نمبر 2، دسمبر 2 2004 کے بعد جنمے ہوئے لوگ، یہ آزادی کے بعد پیدا ہوئی دوسری پیڑھی پہ آ رہے ہیں۔ پہلی پیڑھی کو بھی پرمان دینا پڑے گا، دوسری پیڑھی کو بھی، آزاد بھارت میں پیدا ہونے والی دوسری پیڑھی سے یہ پرمان مانگا جا رہا ہے جو 2 دسمبر 2004 کے بعد جنمے ہوئے لوگ، انہوں نے ماتا پتا دونوں کے جنم کا پرمان پتر دینا۔ کی جو حالت ہے یہ سب اسی سروے، اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ چناو آیوگ کا ٹول کٹ یہاں سکریہ کر دیا گیا ہے۔ تیجسوی جی معاف کیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں صرف بہار میں ہو رہا ہے، بہار تو ایک پریوگ شالا ہے، یہ لیبوریٹری ہے، یہ پورے دیش میں کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب بہار کے جو نائب وزیر اعلیٰ ہیں وجے کمار سنہا، انہوں نے اویسی اور اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپوزیشن کی بے چینی قرار دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ وہیں سیاسی جماعتوں کا جو اعتراض ہے وہ محض سیاسی بیان نہیں ہے بلکہ ایک سنگین سوال ہے کہ کیا
الیکشن کمیشن اپنے غیر جانبدارانہ کردار سے ہٹ کر کسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اس طرح کا اقدام نہ صرف عوامی اعتماد کو کمزور کر رہا ہے بلکہ جمہوری اداروں کی غیر جانبداری پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے۔ آر ایس ایس لیڈر دتاتریہ ہوسابلے کے آئین کی تمہید نے موجود الفاظ سوشلسٹ اور سیکولر پر دیے گئے بیان نے ملک کے سیاسی ماحول میں زبردست ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الفاظ ایمرجنسی کے دوران جبری طور پر شامل کیے گئے تھے اور بابا صاحب امبیڈکر کی اصل تمہید میں ان کا ذکر نہیں تھا۔ اس بیان پر اپوزیشن نے شدید رد عمل دیا ہے۔ راہل گاندھی نے آر ایس ایس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کا نقاب پھر سے اتر چکا ہے، انہیں آئین نہیں منوسمرتی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی جو ہے بہوجن اور غریبوں سے ان کے آئینی حقوق چھین کر دوبارہ غلامی کی طرف انہیں لے جانا چاہتی ہے۔ بھارت کے ایک معروف اسپتال کوئمبتور میڈیکل سینٹر میں داخلے کے دوران داڑھی پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد کشمیر سے تعلق رکھنے والے مسلم ڈاکٹر زبیر احمد نے سپر اسپیشلٹی کورس سے ہی دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ پالیسی ان کے مذہبی عقائد سے متصادم ہے اور انہیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر زبیر نے ایک پروگرام میں داخلہ لیا تھا لیکن رپورٹنگ کے وقت ان سے ایک ایسی گرومنگ پالیسی پر دستخط کا مطالبہ کیا گیا جس میں داڑھی کی ممانعت تھی۔ انہوں نے متبادل تجاویز دی جیسے کہ سرجیکل ماسک پہننا ہو، مگر جو ہے اسپتال نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا بلکہ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے اس پالیسی کو آئینی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کو خط لکھا ہے اور مداخلت کی اپیل کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر یادو کی مبینہ نفرت انگیز تقریر پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو خط لکھ کر ان کے خلاف آئینی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بورڈ نے کہا کہ جج کے عہدے پر رہتے ہوئے کسی مخصوص مذہب کو نشانہ بنانا نہ صرف آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ عدالتی غیر جانبداری کو بھی داغدار کرتا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جسٹس یادو نے آئینی اقدار، سیکولرزم اور عدالتی غیر جانبداری کو فراموش کرتے ہوئے ایسا بیان دیا ہے جو کہ ایک مخصوص نظریے کو فروغ دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نظریاتی تعصب عدلیہ جیسے معزز ادارے کے وقار اور اس کے غیر جانبداری پر سنگین حملہ ہے۔ پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مطالبہ صرف ایک جج کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک عدالتی نظام کو اپنے آئینی کردار کی طرف لوٹنے کی اپیل ہے۔ اگر عدلیہ خود اپنے اندر موجود تعصب پر کارروائی کرنے سے قاصر ہے تو پھر آگے اس سے کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے۔ ان کا بیان 9 جولائی کو ٹیرف کی 90 دن کی رعایتی مدت کے اختتام سے چند دن قبل سامنے آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اب شاید بھارت کے ساتھ بھی ایک بڑا معاہدہ ہونے والا ہے، ہم بھارت کو کھولنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ نے 9 اپریل کو بھارت سمیت کئی ممالک پر 26% ریسیپروکل ٹیرف عائد کیے تھے جنہیں بعد میں 90 دن کے لیے 10% کر دیا گیا تھا تاکہ تجارتی بات چیت ہو سکے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان ستمبر سے نومبر کے درمیان 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی امید ہے۔ مئی میں وفاقی وزیر تجارت پیوش گوئل کی سربراہی میں بھارتی وفد نے امریکہ کا دورہ کیا تھا جبکہ امریکی مذاکراتی ٹیم نے جون کے آغاز میں بھارت میں بات چیت کی تھی۔ اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی جو ہے ہندوستان کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ طے پائے گا۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔